اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون وان لکم فی الانعام لعبرہ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں، اور جیسا کہ قرآن کریم کا قاعدہ یہ ہے کہ ربوبیت کے دلائل سے اپنی الوہیت پر اللہ رب العزت استدلال فرماتے ہیں۔ مطلب ہمارے اس کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتے ہیں، اپنی قدرت کا، کہ کس طریقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اور ان قدرت کے مظاہر کو دیکھو، اور اس بات پر غور کرو کہ جو اتنی عظیم شان والا ہے، جو اتنی عظیم قدرت والا ہے، اس کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو ان لوگوں کو جو اس کی مخلوق ہیں، ان لوگوں کو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، الوہیت میں تنہا اسی کو سمجھا جائے، اور وہی تنہا مالک ہے، وہی تنہا الہ ہے۔ عبادتیں سب اسی کے لیے ہوں، حمد و ستائش سب اسی کے لیے ہو، تمہاری محبتیں سب اسی کے لیے خالص ہوں، ساری عبادتیں اسی کے لیے ہوں۔ وہ عظمت والا ہے، تمہاری زبان جو حمد کے ترانے گنگنائے تو وہ اللہ کے لیے گنگنائے، تمہارے دل جو شکر سے بھر جائیں وہ اللہ رب العزت کے لیے بھر جائیں۔ تم ایک مرتبہ اس بات پر غور کرو، واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتی ہے۔ اس کے اوپر ذرا سا غور کرو کہ یہ پورا نظام کس نے بنایا ہے، پانی تمہارے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین پر تمہاری زندگی کے لیے کیا کیا سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ تم کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ سب مہیا کر رکھی ہیں۔ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ کون ہے جو اس کا دعویٰ کرنے والا ہو کہ آسمان سے پانی برسانے والا وہ ہے؟ یہ ساری قدرت اور طاقت صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ جل جلالہ جل شانہ کی ہے۔ تم اس قدرت پر غور کرو کہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے بعد مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تم ذرا اس بات پر غور کرو کہ وہ زمین جو چٹیل سی ہے، جہاں پر خاک اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، ایک ہرا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایک ہلکا سا پتا بھی نظر نہیں آتا، اور پھر اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، جھم 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 وہ پانی برستا ہے، اور جب وہ پانی برستا ہے تو پھر تم دیکھتے ہو کہ ہزاروں لاکھوں پودے اپنے سر کو نکال کر زمین سے باہر آ گئے اور لہلہا رہے ہیں، ہری ہری گھاس لگی ہوئی ہے چاروں طرف۔ وہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں خاک اڑ رہی تھی، یہاں پر دھول اڑ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہیں پر ہریالی آ گئی، وہیں پر شادابی آ گئی، وہاں پر پودوں نے اپنے سر نکالے، وہاں پر پودے لہلہا رہے ہیں، اور کتنا خوشنما منظر ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اگر تم غور کرو تو بڑی نشانی موجود ہیں، ان سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح انسانوں کو پیدا کر دے گا۔ انسانوں کو یہ کفار مکے کے لوگ یہ خاص طور سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ انہیں اللہ کی اس قدرت کا پتہ نہیں، اللہ کی قدرت پر وہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ اپنی پیدائش کے اوپر غور کریں، وہ کچھ بھی نہیں تھے اور اللہ نے انہیں پیدا کر دیا۔ جس طریقے سے ایک مردہ زمین ایک دم سے اللہ رب العزت اس کو زندہ کر دیتا ہے، پانی برسا دیتا ہے اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اور ہزاروں پودے آ جاتے ہیں، اور اور لہلہا جاتی ہے یہ فصل۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت انسانوں کو زندہ کر دے گا ان کے مرنے کے بعد۔ اس کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اس کے اندر نشانی موجود ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس کے لیے نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ نشانیاں اس کے لیے ہیں جو سننا چاہتا ہے۔ اور یہ پانی کیا ہے؟ پانی ایک عظیم نعمت ہے۔
جو زندگی کی اصل ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء میں، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ یعنی زمین کو اب آپ دیکھیں کہ جو مردے کی طرح خشک پڑی تھی، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور ایک دم سے جب پانی برسا تو اس میں سرسبزی آ گئی، شادابی آ گئی، جگہ جگہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، گویا مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی نصیب ہوئی ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ لقوم یسمعون، بہت اچھی طرح اس بات کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مالک زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، مگر سننے والے کان ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر سننے والے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں، غور سے نہیں سن رہے ہیں، کیونکہ اگر دل جو نہ سمجھے تو بیکاری ہے وہ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا سورہ اعراف میں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، چوپایوں سے بھی زیادہ، کہ یہ اپنے دماغ ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کی طاقت اور قوت کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، الوہیت میں اسے تنہا نہیں مانتے ہیں، ان کی عبادتیں اور ان کے سجدے اور ان کے نظر و نیاز اور ان کی قربانیاں وہ دوسروں کے لیے ہو رہی ہیں، ان کی التجائیں، ان کی پکار، ان کا زور سے پکارنا، ان کا مصیبتوں میں آواز دینا، ندا دینا، یہ غیروں کے لیے ہو رہا ہے۔ اور وہ مالک جو سب کو بخشنے والا ہے، وہ مالک جو سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ مالک جس کے دینے سے سب پاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا، اسے نگاہوں کو پھیر لیا اور مخلوقات کی طرف اپنی توجہ کر لی۔ نبی اس لیے آئے تھے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں۔ یہ مخلوق جو مخلوق میں پڑی ہوئی ہے، مخلوق جو مخلوق ہی کی عبادت کر رہی ہے، مخلوق جو مخلوق ہی سے مانگ رہی ہے، مخلوق جو مخلوق ہی سے ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے، التجائیں کر رہی ہے، وہ اپنے آقا سے جڑ جائے، وہ اپنے مالک سے جڑ جائے، وہ اپنے اللہ سے جڑ جائے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والا ہے، پوری انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، انسان و جناتوں کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور سب کچھ وہی دینے والا ہے، ساری طاقت اور قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 66 میں، اپنی ایک اور قدرت کا اظہار فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، ان چوپایوں کے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس کی عظیم قدرت کو دیکھو، ان چوپایوں کو دیکھو۔ انعام کا لفظ اصلاً تو اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بکری، گائے اور بھیڑ، دمبے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کی کاریگری کو دیکھو کہ اس کے پیٹ کے اندر جو اتڑیاں ہیں، ان اتڑیوں میں جو فضلہ بھرا ہوا، فرث کہتے ہیں اتڑیوں کے اندر جو فضلہ بھرا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جو فضلہ ہوتا ہے اس کے اندر گوبر جو بھرا ہوتا ہے اس کو فرث کہتے ہیں۔ خون کے درمیان اور گوبر کے درمیان اللہ رب العزت خالص دودھ نکال دیتا ہے، خالص دودھ، پیور دودھ، اس میں خون کا قطرہ نہیں اور گوبر کی کوئی بدبو نہیں، انتہائی عمدہ، انتہائی لذیذ، اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذت بخش اور بڑی آسانی سے اتر جانے والی۔ اب ذرا سا غور تو کریں آپ، یہ اللہ رب العزت نے کتنی اس کی قدرت کی کتنی عظیم نشانی ہے کہ گوبر کی بدبو اور رنگ اور خون کی سرخی، ان دونوں سے خالص سفید اور لذیذ دودھ
اللہ تبارک تعالیٰ نکال رہا ہے، اس کی قدرت کی کتنی عظیم نشانی ہے۔ کوئی ہے جو گوبر اور خون میں سے خالص دودھ کشید کر سکے، اس میں سے نکال سکے؟ سائغن للشاربین، ساغہ سوغ کہتے ہیں جو آسانی سے حلق میں اتر جائے، آسانی سے آدمی اسے پی رہا ہے، مزے لے رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور دودھ تو اپنے آپ میں ایک مکمل غذا ہے، اسی لیے بچے کی مکمل پرورش کے لیے دودھ ہی کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جب ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ معراج میں میرے پاس شراب کا ایک برتن لایا گیا، دودھ کا ایک برتن اور شہد کا ایک برتن، یعنی تینوں برتن، ایک دودھ سے بھرا ہوا، ایک شہد سے بھرا ہوا اور ایک شراب سے بھرا ہوا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے، آپ بھی اسی پر ہیں اور آپ کی امت بھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الاشربہ کی۔ ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد الوسادۃ والدہن واللبن۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو لوٹائی نہیں جاتی، جو رد نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی پیش کرے تو اسے واپس نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تکیہ، ایک دوسرا تیل اور دودھ۔ تیل سے بعض لوگوں نے خوشبو بھی مراد لیا ہے، دہن سے مراد لوگوں نے خوشبو بھی مراد لیا ہے۔ تو گاؤ تکیہ، خوشبو یا تیل اور دودھ، ان تین چیزوں کو اگر کوئی پیش کرے، آپ کے سامنے دے، تو اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اکیلے معبود اللہ رب العزت اپنی الوہیت میں تنہا ہے، وہ تنہا اکیلا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی سچا معبود ہے اور تنہا معبود ہے، اور اپنی اس پوری کائنات کے اندر وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اکیلے معبود ہونے اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے لیے چوپایوں میں سے بھی ایک ذکر کیا کہ دیکھیے وہ گھاس اور چارہ جو حیوان کھاتے ہیں وہ پانی اور مٹی سے پیدا ہوتا ہے، مٹی اور پانی کو گھاس اور چارے میں بدلنا، جانور کے پیٹ میں اسے خون میں بدلنا، پھر اسے دودھ میں بدلنا، کس قدر عبرت کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت پوری طرح قادر ہے کہ تمام چیزوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں جیسے چاہے بدل دے۔ تو اتنی عظیم قدرت والا جو ہے وہ وہی اس لائق ہے جو تمہاری اتنی فکر کرنے والا ہے، تمہارے لیے پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں تمہارے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، ان پر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ ہی ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی سچا معبود ہے، وہی تنہا اور اکیلا معبود ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے حضور جھکا جائے، اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں، اسی سے التجائے کی جائیں، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اسی کا خوف رکھا جائے اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ اللہ اس کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم کو اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔